باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، ہم بحمد اللہ تعالی اپنی سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ، اسی پر ہمارا مناظرہ طے ہوا تھا اور میرا مد مقابل جو ذوالفقار شاہ ہے وہ اپنی مکاریاں بکھیرتا ہوا یہاں سے بھاگ نکلا، تو ہم نے حسب وعدہ آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اس کا مطالعہ پیش کریں گے۔ اب حسب وعدہ انشاءاللہ العزیز ہم مطالعہ پیش کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ پورے اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ سماعت کریں۔ ہم اس کا الحمدللہ تعالی علمی اعتبار سے یہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تفاسیر بالمعصور کا آغاز کریں گے، جن کے اندر روایتوں کے اندر جو ہے سندوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہی اصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہذا اس چیز کو ہم بنیاد بنا کر آگے چل رہے ہیں کہ ہم وہی چیز بیان کریں گے جو قرآن کے سینے میں ہے اور تفاسیر نے جو کچھ اس پر بیان کیا ہے، اور تفاسیر بھی بالمعصور۔ میرا یہ دعویٰ ہے بحمداللہ تعالی کہ ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جو مفاضلہ ہے، موازنہ ہے، یہ جو ترازو کیا جاتا ہے کہ اہل بیت مفضول ہیں اور شیخین افضل ہیں، میرا بحمداللہ تعالی موقف ہے، دعویٰ ہے کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں نہیں بولا گیا، اور یہ مذہبی جھوٹ ہے اور یہ اموی دین کا ٹائٹل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے ہم نصوص قرآن کا جائزہ پیش کر چکے ہیں پہلے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک بھی حرف نہیں کوئی کائنات میں قرآن سے دکھا سکتا جس حرف کو بطور نص اللہ نے مقصود کلام سمجھ کے، مقصود کلام ملحوظ رکھ کے دو حقیقتوں کو یعنی اہل بیت کو اور شیخین کو، دونوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ اہل بیت مفضول ہیں اور شیخین افضل ہیں۔ قیامت تک کوئی شخص کائنات کا، نہ زمین کا نہ آسمان کا، ایک حرف بھی اس قرآن سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہاں ملاؤں کا قرآن چونکہ اور ہے، اس میں سے کو دکھا دے تو الگ بات ہے، کیونکہ ملا کا اس قرآن پر کسی بھی زمانے میں کسی بھی اعتبار سے کبھی بھی اعتماد نہیں رہا۔ تاہم دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ قرآن کا ہر حرف کھول کر بیان فرمائے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی عصمت کے ساتھ، نبوی عظمت کے ساتھ، نبوی منصبی حرمت کے ساتھ سارا قرآن بیان فرمایا ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کر صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ اللہ میں نے تیرا حق پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری حیات عصمت میں پورے قرآن سے کسی ایک حرف کی تشریح میں، تعبیر میں، تفسیر میں، تعویل میں اس مفاضلے کے ٹیکل پر نہیں بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اصحاب رسول اللہ رضوان وہ پہلے مخاطب تھے، قرآن کے پہلی کلاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء کی، سارا قرآن آپ نے سکھایا۔ اصحاب رسول میں سے بھی کسی بھی صحابی نے کسی بھی حرف قرآن کو، لفظ قرآن کو، آیت قرآن کو، سورت قرآن کو سامنے رکھ کر ان دو حقیقتوں کے درمیان توازن اور موازنہ نہیں کیا، مفاضلہ نہیں کیا۔ تو گویا یہ تین ایسی حقیقتیں ہیں جن پر اعتقاد ضروری ہے، عقیدہ اور یقین ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، میں پورے وثوق سے الحمدللہ اور پوری تحقیق کے آداب کو ملحوظ رکھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نہ قرآن میں کوئی ایسی صورت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے ایسی کوئی صورت بیان فرمائی، نہ اصحاب رسول میں آیات قرآن کے آئینے میں۔ تو گویا جو لوگ مفاضلہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ خدا پر بھی بہتان لگاتے ہیں، رسول پر بھی بہتان ہے، اور اصحاب رسول پر بھی بہتان ہے۔
اسی بہتان کے منظرنامے کو سامنے رکھ کر میں نے یہ طے کیا کہ میں اس جھوٹ کو ننگا کروں جو اس وقت ملا اعظم بول رہا ہے۔ تاہم چونکہ ہمارے تفسیری اثاثے میں وہ اسرار، وہ حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تفسیر بالمعصور میں جس تفسیر کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس ٹائٹل سے، قرآن کریم کی سورہ لیل کی جو آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے حوالے سے، اب اس سورہ لیل کے اتقا کے حوالے سے جو قرآن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اب اس حقیقت کو میں بیان کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے جہالت پھیلائی جا رہی ہے، اور اس جہالت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، رسول کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، دین رسول کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور اصحاب رسول کی حرمتوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ الحمدللہ اب فقیر ننگا کر رہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے پاس یہ تفسیر بالمعصور در منصور ہے امام سیوطی علیہ رحمہ کی، اس سے ہم پھر پیچھے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، پوری تفسیروں کے اندر جائزہ لے کے ہم نے 10 یا 11 تفاسیر جو بالمعصور ہمیں میسر ہیں اس کا مطالعہ پیش کریں گے۔ اس تفسیر کے اندر سورہ لیل کی آیت کی تشریح میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے حوالے سے یہ کہا کہ قَالَ هُوَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اب چونکہ یہ 10ویں صدی ہجری کے ہیں، 9ویں 10ویں صدی ہجری کے، تو ظاہر ہے یہ اس وقت تو موجود نہیں تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، بنا بری ان کی یہ تصدیق جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اس وقوع سے لے کر ان تک کسی سند کا۔ اب جنہوں نے سند کو بیان کر کے اس کی صحت پر دلیل دینی ہے وہ میدان میں رہیں، لیکن آئیے انہوں نے کہاں سے لیا ہے یہ سارا سلسلہ؟ انہوں نے امام ابن مردویہ ان سے یہ لیا ہے، اور وہ ہے 410 ہجری کے۔ ان کا نام ہے الشیخ الامام الحافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے یہ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اخرجہ ابن مردویہ عن ابن عباس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن مردویہ جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کی آغاز کے لوگ ہیں، اور ابن عباس جو ہیں یہ پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ یہ 400 سال کا ایک فاصلہ یہ ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ انہوں نے جس سند کے ساتھ بیان کیا ہے وہ میں سند کے ساتھ وہ سند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت جو ہے یہ واضح ہو جائے، اور جاہلین بریلویت کا آپریشن صحیح ہو جائے علمی بنیادوں پر، کیونکہ اس وقت انہوں نے طوفان اٹھا رکھا ہے بدتمیزی کا کہ جو ان کے مذہب کو نہیں مانتا وہ دال ہے مدل ہے۔ تو یہ جھوٹے ہیں اور مکار ہیں۔ اب اس آیت کریمہ پر جو سند انہوں نے بیان کی ہے حضرت ابن مردویہ نے، وہ لکھتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا حسین بن عمر بن ابراہیم الثقفی حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس۔ یہ ہے ناظرین کرام سند۔ میں سارے روات پر تو تفصیل میں بعد میں گفتگو کروں گا، 2 راوی پر گفتگو کروں گا۔ یہ راوی ہے محمد بن الصائب الکلبی، اور انہوں نے لیا ہے کس سے؟ ابی صالح سے، انہوں نے ابن عباس سے۔ اب آئیے ذرا ہم اس کی تفصیلات میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ محمد بن الصائب الکلبی کا جو شجرہ نسب ہے وہ ہے محمد بن الصائب الکلبی، کنیت اس کی ابو نصر ہے، اور یہ اہل کوفہ سے ہے، اور اس سے روایت کرتے ہیں ثوری اور محمد بن اسحاق وغیرہ۔ اب یہ میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں ابو نعیم اصبہانی کی کتاب جو الضعفاء ہے اس کے حوالے سے۔ انہوں نے لکھا کہ کان الکلبی صبیا من اصحاب عبداللہ بن سبا۔ یہ جو کلبی ہے یہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے ہے، اور عبداللہ ابن سبا وہ یہودی تھا اور یہودی ہی رہا۔ اسے مولا کائنات نے اس جرم کی پاداش میں جلا دیا کہ یہ ایسا ظالم شخص تھا، یہ مولا کائنات سے انتقام لینے کے لیے ان کے نام لیواؤں میں شیعوں میں شریک ہو گیا اور رہا ہمیشہ یہودی، اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ مولا کائنات نے چونکہ یہودیوں کو لتاڑا تھا، مارا تھا، مرحب کو مارا اور ابن بدھ کو مارا وغیرہ وغیرہ،
بہت سارے کفار کو اللہ تعالیٰ، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ قلعہ خیبر فتح کر کے دیا، یہ کلب تھا۔ تو یہود نے میٹنگ کر کے کہا کہ اب کوئی صورت ایسی نہیں کہ علی کے مد مقابل کائنات کی کوئی طاقت ٹھہر سکے، لہذا اس کو کریش کرنے کے لیے اس کے ماحول میں اترا جائے اور اس کے دین کو پارا پارا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جناب والا یہ شخص داخل ہوا، یہ آگے بڑھ گیا، محبت میں اتنا آگے چلا گیا، وہ جھوٹی محبت کا لبادہ پہن کر اتنا آگے بڑھ گیا کہ علی مولا کائنات کو خدا کہنا شروع کر دیا اور خود کو رسول کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی اس نے زبان درازیاں کی۔ اور یہاں جو علمی لوگوں نے باتیں کی اس کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے کہ، اور پھر میں نے تو 40 کتب جو ہیں رجال شیعہ کی پڑھی ہیں اور رجال سنی کی بھی پڑھی ہیں، اس کی نشاندہی ہر ایک نے کی ہے کہ یہ اس کا وجود ہے اور یہ کمینہ سرشت اسلام کے اندر ایک سازش کے طور پر اپنا داخل ہوا اور مولا کائنات کے مقدس ماحول کو اس نے گرد آلود کر دیا، جس پر مولا کائنات نے اس کو توبہ کا کہا تو اس نے کہا کہ میں توبہ نہیں کروں گا، تو آپ نے اسے جلا دیا۔ اور ہر اہل بیت رسول نے، مولا کائنات نے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، 4 ائمہ اہل بیت نے اس پر لعنت کی ہے اور تمام لوگ لعنت کرتے آئے ہیں۔ تو گویا اہل سنت بریلوی کا جو مدار علم ہے تفضیل شیخین کے ٹائٹل پر، اس کا اصل ماخذ جو ہے یہ لعنتی ہے۔ تو گویا یہ لعنتیوں کا تصور تھا جو اہل سنت بریلوی جماعت نے اپنا لیا ہے۔ آئیے اس پر آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ اپنا قال علی سفیان الثوری، یہ کون کہتا ہے؟ حدثنا ابو عاصم، اور یہ پیچھے ایک مکمل سند ہے۔ قال علی الکلبی ما سمعته منی عن ابی صالح عن ابن عباس فهو کذب، خود اعتراف بیان کر رہا ہے اپنا، یہ اپنا کلبی جو ہے خود اعتراف بیان کر رہا ہے کہ میں نے ابی صالح سے جو کچھ سنا وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، جو کچھ میں نے اس کے حوالے سے بیان کیا وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ ویسے بھی مزی سے لے کر ابن ابی حاتم تک جتنے بھی رجالی ہیں، اور ابن ابی حاتم سے لے کر زہبی تک، زہبی سے لے کر نیچے تک جتنے بھی رجالی ہیں، سب لوگوں نے اس کو کذاب لکھا ہے اور یہی تشریح کی ہے، یہی تصریح کی ہے کہ یہ شخص ابی صالح سے ہمیشہ جھوٹ نقل کرتا ہے، یہ کذاب ہے۔ اور پھر اس کے کذب پر ہزاروں تصدیقات ہیں، یہ کذاب ہے، سبائی ہے، لعنتی ہے۔ اور یہاں بھی سید القطان نے بھی یہ بات کہی حضرت سفیان کے حوالے سے، قال علی الکلبی قال علی ابو صالح کل ما حدثتک فهو کذب، خود کلبی کہتا ہے کہ مجھے ابو صالح نے کہا جو کچھ بھی میں نے تجھے بیان کیا وہ سارا جھوٹ ہے۔ تو گویا یہ روایت جو مبنا ہے بریلوی ملاؤں کی، ذوالفقار جو مکار قسم کا آدمی ہے، اس کے مرکز مبدأ علم میں جو روایت پیش کی جاتی ہے، اور بریلوی ملاؤں نے اس جھوٹ پر یقین کر کے اہل بیت کو مفضول قرار دیا ہے اور شیخین کو افضل قرار دیا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو صالح لم یروی ابن عباس ولا سمع منہ شیئا ولا سمع الکلبی من ابی صالح الا الحرف بعد الحذف، یعنی بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابو صالح یا یہ کلبی جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے رجالی علماء جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر حضرت سفیان ثوری خود کہتے ہیں اتقوا الکلبی فقیل انہ، اتقوا الکلبی، لوگوں کلبی کی بک بک سے بچو۔ اب ابن حبان جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب المجروحین کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ بازی جو ہے ہمارے بریلویوں کی ایک عادت اور وتیرہ ہے۔ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ لیاقت علمی ہے، نہ اخذ مسائل کا ملکہ ہے، یہ صرف روب ڈالتے ہیں جعلی، کچھ بھی نہیں ان کے پلے۔ اچھا، یہ ایک اور میں پیش کر رہا ہوں جناب والا، امام اسمعی سے قال حدثنا الاسمعی قال قرہ بن خالد
قال کانوا یرون عند الکلبیہ یذرف یعنی الکذب، کلبی ابتدا سے ہی جھوٹا تھا اور انتہا تک بھی جھوٹا رہا. اور یحییٰ بن معین بھی کہتے ہیں کہ قال الکلبی لیس بشیء، کلبی کوئی شے نہیں. آگے آئیے، وہ کہتے ہیں کہ قال سألت ابی عن محمد بن سائل کلبی، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا علماء سے کہ یار بتاؤ محمد بن صاحب الکلبی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فقال الناس مجتمعون علی ترک حدیثہ، تمام علماء نے یہی کہا کہ اس کی حدیث کو ترک کرنے پر اہل علم کا اجماع ہے. اسے کہتے ہیں شاہی علم اجماع. لا یشتغل منہ، وہ صاحب الحدیث، وہ چور تھا، وہ جھوٹا تھا اور وہ مکار تھا. اب آئیے الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، انہوں نے بھی یہی کہا. کہتے ہیں قال دارقطنی متروکن، یہ تو ویسے ہی متروک تھا. وایضا هو القائل، اور یہ بھی کہتا تھا کلما حدثت عن ابی صالح فهو کذب، خود اس کا اعتراف موجود ہے کہ جو کچھ بھی اس نے ابی صالح سے بیان کیا ہے وہ سارا جھوٹ ہے. تو بریلویوں کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. تو جس مذہب کی بنیاد ہی جھوٹوں پر ہو، جھوٹ پر ہو، تو اس مذہب کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ جھوٹے ہمیں کہیں کہ دار المدل رافضی کہیں. آگے آئیے، السنن الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں اس کا یہ بیان کر دیا گیا ہے. اچھا، قال دارقطنی متروک کل ما حدثت عن ابی صالح، یہ محمد بن صاحب الکلبی کے بارے میں وہ سارا ترجمہ لکھ کر بیان کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری نے بھی مزید انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. حضرت ابن ابی حاتم نے سفیان ثوری کے حوالے سے کہ اپنے کلبی کی کوئی روایت جو ہے وہ روایت نہ کی جائے، یہ جھوٹا آدمی ہے. تو خود کلبی جو ہے اس حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں عن سفیان حدثنا یحییٰ عن سفیان قال علی الکلبی قال علی ابو صالح کل ما حدثتک فهو کذب. ابو صالح خود اعتراف کرتے ہیں جو کچھ بھی کلبی میں نے تجھے دیا ہے وہ سارا جھوٹ ہے اس حوالے سے. تو خود کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری یقول قال کلبی کل شیء احدث عن ابی صالح فهو کذب. یہ خود اعتراف موجود ہے کس کا؟ کلبی کا، کہ جو بھی میں ابی صالح سے بیان کرتا ہوں وہ سارا جھوٹ ہے. ویسے ذوالفقار شاہ تو ویسے ہی جھوٹوں کا پلندہ ہے، اس نے ابتدا ہی جھوٹوں سے شروع کی ہے، چونکہ یہ جھوٹا ہی تھا اور اب بھی جھوٹا ہے. یہ کبھی فقیر کا نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ سامنا کر سکتا ہے. تاہم یہ ابن حماد نے بھی کہا قال سعدی محمد بن صاحب کذاب ساکت، کذاب ساکت. سعدی کہتے ہیں کہ محمد بن صاحب جو ہے یہ کذابی اور ساکت سے دفع کر دیا گیا ہے. حدثنا الکلبی وکان صغیر، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے پوری تحقیق دی ہے اس پر پوری رجالیوں کی. تو تمام علماء رجال نے اس کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، ابی صالح کو کہا. اور جو ابن عباس سے یہ بات مروی ہے، جس مصدر علم کو یہ ابن علامہ سیوطی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، اس مصدر علم کے اندر یہ باتیں حقیقت کے طور پر وہ موجود ہیں. تو گویا ابن عباس، یہ صرف تفسیر المنصور کے اندر ہے. ابن عباس کا قول اتقا کے بارے میں نہ ابن کثیر کے اندر ہے، نہ تفسیر سمرقندی کے اندر ہے، نہ تفسیر طبری کے اندر ہے، نہ طبرانی الکبیر کے اندر ہے، اور نہ الوسیط کے اندر ہے، نہ ابن ابی حاتم کے اندر ہے. کسی بھی بالمعصور تفسیر کے اندر جو ہے ابن عباس کا قول الاتقا کے ٹائٹل پر نہیں ہے. صرف ابن در منصور کے اندر آیا تھا، اور میں نے اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اس کی ساری روایت جو ہے وہ 100% جھوٹی ہے. اچھا، اب اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے ہمارے تفسیری اثاثے کے اندر اس وقت سے لے کر 14ویں صدی تک 1340 تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تک جتنے بھی مفسرین آئے ہیں اسی جھوٹ کو نقل کرتے آئے ہیں. کسی بھی مفسر نے اس جھوٹ پر کوئی ایسی کلام نہیں کی کہ اس کی کوئی تصدیق بھی پیچھے ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں ملا اعظم کو کہ کوئی ایک صحابی آئی وٹنس دکھا دیں جس کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی ہو. اب جو واقعہ اس کے ساتھ نفی کی جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا فلاں فلاں فلاں، اس واقعات کی روایات کے اندر بھی سارا سکم ہے، سارا سکم ہے. تاہم میں اس طرف نہیں جانا چاہتا
میں صرف یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ بریلوی ملاؤں کا یہ جو عقیدہ دیا گیا ہے اس کی بنیاد اصلاً جھوٹ ہے. قرآن میں کہیں کوئی ایک حرف ایسا نہیں جس حرف میں یہ مفاضلہ کیا گیا ہو. رسالت پرائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے امت پر ایک حرف بھی اس مفاضلے کا ٹائٹل نہیں بیان ہوا. اصحاب رسول نے بھی کسی آیت کے کنٹیکسٹ میں اب ابن عباس کی طرف جو منسوب حقیقت تھی اس کا جھوٹ ہونا علماء اہل سنت نے واضح کر دیا ہے. تو اصل اہل سنت اور ہیں اور بریلوی ملائزم کا ٹائٹل اور ہے. میں ان مرتاز اور سچے علماء کی بات نہیں کر رہا جو بریلوی علماء ہیں، میں ان کی کر رہا ہوں جو اس جھوٹ پھیلانے میں پیش ہیں. خواہ وہ کوئی طوطے کی صورت میں ہے، کبوتر کی صورت میں ہے، کوے کی صورت میں ہے، یا وہ گدھ کی صورت میں ہے. جس طرح ذوالفقار شاہ صاحب ایک گدھ ہیں، بڑھ کر اٹھ کر آ جاتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ان کے پلے. یہ سارے ڈرامے باز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا الگ تشخص بیان فرمایا ہے اور نسل بیان فرمایا ہے اور اس مرتبے پر بیان فرمایا کہ جس سے آگے مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جہاں اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کو ایک منفرد انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ تقدس اور وہ شرافت اور بزرگی ہے کہ جہاں ان کو بیان کرتا ہے قرآن وہاں کسی کو بیان نہیں کرتا. تو جو اس ٹائٹل پر ہوں کہ قرآن کی نظر میں الہی کی نگاہ الوہیت کے اندر اور یہاں جو ایسی کوئی صورت حال ہی نہیں ہے، تو ان ڈرامہ بازوں نے یہ ڈرامہ رچایا. اور میرا یہ موقف ہے کہ تفضیل شیخین بمقابلہ ثقلین کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تفصیلات کو گاہے بگاہے انشاءاللہ اس کو بیان کرتے رہیں گے اور پوری تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے اور اس جھوٹ کو ہم ایکسپوز کریں گے، ننگا کریں گے. یہ گمراہ کن یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جناب والا ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ ہے اور جو شیخین کو افضل نہیں مانتا وہ جناب والا دال اور مدل ہے. یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر مزید ہم بیان کریں گے. Like, comment, and subscribe.